آج کی تازہ ترین اور سب سے بڑی خبر، حکومت نے جوائنٹ سیشن کو ملتوی کر دیا ہے. اس کو شوگر کوٹ کیا فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ کے کہ اپوزیشن سے مشاورت کی جائے گی، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ اتحادیوں نے اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ خبر اس لیے بہت بڑی ہے اور اس کو اس لیے زیادہ فوکس لگا کے مائکروسکوپ سے دیکھا جائے گا کیونکہ ایک ایسا وقت ہے جب حکومت کے بارے میں بہت سی چیزیں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ حکومت کے تعلقات خراب چل رہے ہیں اور شاید اسی وجہ سے کچھ پیغامات بھیجے گئے ہیں. یہ جو کچھ ہوا، ظاہر ہے حکومت تو ہر چیز کو شوگر کوٹ کر کے بتاتی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، صرف وقتی طور پر یہ کیا گیا ہے. لیکن یہ پیچھے جانے کا مطلب گورنمنٹ کے پاس اس وقت اسمبلی میں نمبرز نہیں ہیں. یہ ساری نمبرز گیم ہے. اگر یہ اتحادی پیچھے ہٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو یا وزیر اعظم پاکستان کو، اور اگر یہ ووٹ ہار جائیں اسمبلی میں سرکار اپنا، تو ان کو اپنا دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس یا اپنے نمبر دکھانے پڑتے. اس وجہ سے اس کو پہلے ہی پریمپٹ کیا گیا ہے اور اس کو پیچھے کھینچ لیا گیا ہے اس اجلاس کو اور انتخابی اصلاحات کو. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتائج اگلے چند دنوں میں آپ کو آہستہ آہستہ مزید نظر آنے شروع ہوں گے. ہمارے پاس فواد چودھری صاحب موجود ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے کہ ہم اس بارے میں بات کریں گے. آج سپریم کورٹ میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب پیش ہوئے، اس پر بھی گفتگو کریں گے. لیکن یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے حکومت کے لیے؟ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں، اس کے بعد ارشد شریف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. فواد صاحب، یہ تو وہ ہے جو آپ نے لکھا ہے، اس کی ٹرانسلیشن جو ہے نا، جو ایک ہوتا ہے جملہ، ایک ہوتا ہے اس کا ترجمہ. اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یہ بھی ترجمہ نکل رہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے گورنمنٹ کے طور پہ کہ ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں، اس لیے اس کو فی الحال مؤخر کر دیا جائے. کیا یہ ترجمہ درست ہے اس ٹویٹ کا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس پہ کئی تجزیے ہو سکتے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ترجمہ ہو سکتا ہے، اس کو ترجمے کے بجائے میں کہوں گا کئی تجزیے ہو سکتے ہیں. اور ایک تجزیہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں یہ بھی آئے گا. لیکن میری نظر میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بل ہونا ہی مشترکہ چاہیے. اور ہم نے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے یہ ٹویٹ کی اور کہا کہ اپوزیشن کو اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے، ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے. پھر نیشنل اسمبلی میں اسپیچ کی. پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب نے ایک اپنی جو کمیٹی ہے وہ تشکیل دی، اور اسپیکر صاحب کی کمیٹی میں پیپلز پارٹی نے اپنے لوگ نامینیٹ کیے، پی ایم ایل این نے نامینیٹ نہیں کیے. ہماری کوشش شروع دن سے یہ ہے کہ ایک مشترکہ طور کے اوپر، دیکھیں جب بھی لیکن فواد صاحب میں واپس آپ کو لے کر جاؤں گا ایک خبر کی طرف. خبر چل رہی ہے آج دوپہر سے کہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا ای وی ایم کے لیے. یہ بات ٹھیک ہے؟ دونوں پارٹیز کا یہ موقف تھا کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں اپوزیشن کے ساتھ بھی بات چیت کر دی جائے تو حرج نہیں ہے. ادروائز انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ موقع دیں، ادروائز ہم اگلے ہفتے جو اجلاس ہوگا ہم اس میں پوری طرح ووٹ جو ہے وہ کریں گے. اس سے پہلے ایم کے ایم کی اور پی ایم ایل کیو کی ملاقات بھی ہوئی تھی پی ایم صاحب سے، اور کل ہم نے ای وی ایم کے اوپر ان کو پوری ڈیمونسٹریشن بھی دی. پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم دونوں جو ہیں وہ بالکل انتخابی اصلاحات سے مطمئن ہیں اور وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے. اور اس وقت بھی ہمارا، جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو آگے جانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ، اور ہمیں بھی کوئی حرج نہیں لگتا اگر وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کریں. یہ بھی یقین دہانی اب آپ کو کرائی گئی ہے کہ اگر ایک ہفتے میں اپوزیشن نہیں مانتی تو یہ دونوں ووٹ کریں گے، کیونکہ جب دونوں اتحادی اگر ابھی تک نہیں بولے، آج انہوں نے انکار کیا ہے، یا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں پہلے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ کی تاریخ بھی آپ جانتے ہیں، پھنسیا ہے کی کروانا ہے. اور انکار انہوں نے پہلے بھی نہیں کیا ہے، انکار انہوں نے آج بھی نہیں کیا، انکار کی کوئی بات نہیں. یو آر سیئنگ کہ ایک ہفتے کے بعد یہ دوبارہ تیار ہوں گے ان کے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر نہیں مانتی اپوزیشن ہفتے بعد اجلاس ہوگا اور یہ دونوں آپ کو ووٹ ڈالیں گے اس میں. جی بالکل یہی جو بات ہے وہ بھی. اپوزیشن تو آپ سے بات کرنے کو اب تیار نہیں ہے، کمزور حکومت سے جس کے بارے میں ہر محفل میں سوال ہی ہوتا ہے کہ یہ کب جائیں گے. اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ اب ان کو آپ سے انگیج کرنے کی ضرورت نہیں. ایک دوسرا، آپ بھی ان سے کسی طرح پچھلے 3 سال میں انگیج کیونکہ نہیں کرتے رہے جب آپ سٹرونگ تھے، آج وہ آپ کی ویکنس کے وقت آپ سے انگیج نہیں کریں گے.
سو پھر یہ مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ اگر تو انگیجمنٹ ہے ہی نہیں, وہ آپ کی بات مانتے نہیں ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, ای وی ایم کے خلاف ہیں, کہتے ہیں یہ تو بالکل کسی صورت نہیں ہو سکتا, آپ اوورسیز ووٹرز کو نہیں مانتے, اب آپ انگیجمنٹ کس سے کریں گے؟ کیا انگیجمنٹ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے یہ تو اپوزیشن تو پہلے دن سے ہی بات نہیں مان رہی, اور آپ کی یہ بات کہ وہ کوئی اب کو کمزور حکومت ہے یا مضبوط حکومت ہے, یہ تو 1 سال کے بعد تو دھرنا لے کے آگے تھے اسلام آباد میں حکومت کو ہٹانے کے لیے. پچھلے 3 سالوں میں کوئی سال نہیں گزرا جس میں اپوزیشن کی طرف سے سیریس کوشش نہ ہوئی ہو حکومت کو انکانسٹیٹیوشنلی گھر بھیجنے کی, سوائے اس کے کہ انہوں نے اب ایک نیریٹو رکھا. پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فوج اور یہ ایک ہیں, فوج کے خلاف تقریریں شروع ہوئی, پھر انہوں نے عدالتوں کے خلاف تقریریں کی, اب پھر جو ہے فوج کے ساتھ ساز باز کرنا چاہ رہے تھے, اور پھر ان کو لگا کہ اب پھر بات نہیں ہوگی, جو آپ دیکھیں گے کل پرسوں ان 1 ہفتے تک یہ پھر فوج کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. سو بنیادی طور کے اوپر چونکہ اپنے پاؤں نہیں ہے اور دوسروں کی پاؤں کے اوپر کھڑا ہو کے اپنا قد بڑا کرنا ہے, تو اس طرح کی سازشیں جاری رہیں گی. اور آپ تو ظاہر ہے اس کا مطلب وہ آپ سے بیٹھیں گے تو نہیں نا فواد صاحب, یہ تو بات آپ مان لینا کہ وہ مذاکرات تو نہیں کریں. دیکھیے ان میں بھی 2 وائسز, ایک وائس آف ریزن ہے اور ایک اگریسو ہے. جو وائس آف ریزن ہے وہ اب بھی کہہ رہی ہے کہ اس حکومت نے کہیں نہیں جانا, اور یہ حکومت جو ہے وہ 2023 تک بھی ہے اور اس کے بعد بھی رہے گی. یہ کون سی وائس آف ریزن ہے فواد صاحب؟ کیونکہ میں جو وائس آف ریزن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے جس طرف آپ کا اشارہ ہے, ان سے ہماری بات چیت تو ملاقات ہوتی رہتی ہے, وہ وائس آف ریزن بھی سمجھ رہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا, صرف بہت ہی بیوقوف اور نائب لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے پاکستان کی سیاست کی, وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. اور یہ وہ سب لوگ ہیں جو 2 سال پہلے سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں, وہ ایک سیریس تجزیہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. عمران خان کے قد کا پاکستان میں نہ کوئی لیڈر ہے, نہ ہی پی ٹی آئی کے علاوہ اس وقت سچی بات یہ ہے کہ کوئی 1 ڈویژن کی پارٹی ہے, کوئی 2 ڈویژن کی پارٹی ہے, کوئی 3 ڈویژن کی پارٹی ہے. پاکستان میں ایک اکنامک جو ہے وہ اس وقت ہمارے ریجن میں ایک اکنامک کیوس ہے, افغانستان میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اس میں بہت ہی کوئی بیوقوف لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس بھی کھڑا کر لیا جائے. سو کوئی پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس کھڑا ہونے کی اس وقت جو ہے نہ انٹرنیشنل سچویشن ہماری اجازت دیتی ہے, نہ ڈومیسٹک سچویشن اجازت دیتی ہے, اور نہ ہی ایسا سر دیکھیں, جب آپ نے یہ اجلاس کو 2 سال پہلے تو بلایا نہیں تھا, یا سال پہلے ہو یا 6 مہینے پہلے اس کی ڈیٹ آئی ہے, یہ چند دن پہلے آپ نے بلایا تھا. کتنے دن ہو گئے, میں ہفتہ بھی نہیں ہوا اس کو, اور آپ نے اس کو ملتوی کر دیا. یہ تو بات اس ٹائم بیٹھ کے ہو سکتی ہے جب آپ اس کا نوٹیفائی کر رہے تھے کہ اجلاس ہوگا, کہ یار اپوزیشن کے ساتھ ہم نے ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس چیز پر, اس ٹائم بات ہو جاتی, پہلے انڈرسٹینڈنگ بنا لیں. یہ تو آپ نے اجلاس بلا لیا, آج لاسٹ منٹ پرائم منسٹر نے اتحادیوں کو بلا کے پوری تقریر کر دی اصلاحات کے اوپر آج پی ایم ہاؤس میں. یعنی وہ تیار تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اتحادی وہاں بیٹھے ہیں, آپ کی پارٹی وہاں بیٹھی ہے, سڈنلی اس تقریر کے بعد آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں یار یہ نہیں ہو رہا. تو کچھ تو اس تقریر کے بعد ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ ہمیں مشترکہ اجلاس ملتوی کرنا چاہیے. نہیں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح, ہم اب بھی تیار ہیں. پی ٹی آئی میں ہم تو تمام لوگ تیار ہیں کہ اس طرف جانا ہے, اور ہم نے لازمت جانا ہے. ہمارے اندر بھی اور ہمارے الائز میں بھی یہ ایک کہ ان کی ایک تجویز ہے کہ وہ آخری کوشش ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا بالکل آپ اپنی کوشش کر لیں, اور اگر وہ کوشش ناکام ہوتی ہے تو اگلے ہفتے ہم جوائنٹ سیشن دوبارہ بنا رہے ہیں. ہم نے یہ جو کوشش کی ہے ہماری, یہ دوبارہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. ہم سمجھتے ہیں سیاستدانوں کو اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے, اور اس میں یہ جو اصلاحات ہیں اس کے بغیر الیکشن ہمیشہ متنازع رہیں گے. ٹھیک ہوگا, آخری سوال اس ایشو پہ کیونکہ میں نے آگے بھی جانا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگلے 7 دن میں اگر اپوزیشن آپ سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتی, کسی قسم کا اگریمنٹ نہیں ہوتا, یہ اجلاس دوبارہ ہوگا, اس جوائنٹ سیشن, اس وقت پھر اپوزیشن مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے چیزیں پاس کر دیں گے؟ جی بالکل یہی ہم نے طے کیا ہے. اپوزیشن کو بہت سارے ہمارے دوست جو آخری موقع دینا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کہا بات کر لیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے, ہم دروازے اب بھی کھلا رکھنا چاہتے ہیں, اور اگر بات کر لیں گے, فابہہ نہیں کریں گے تو اگلے ہفتے ہم. تو یہ کون سے دوست ہیں, سیاسی دوست ہیں جو بات کروانا کہتے ہیں آخری موقع دیتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں جو اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں ہمارے جو الائز ہیں, پی ایم ایل کیو ہے, باقی لوگ ہیں, ایم کیو ایم ہے, ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت اپوزیشن سے بات چیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور پی ٹی آئی کے اندر بھی جیسے اسپیکر صاحب ہیں
اور چیئرمین سینٹ ہیں، ان کا بھی خیال ہے کہ ایک دفعہ ان کو موقع دیں اور بات ہو. تو آپ پی ایم صاحب نے کہا بالکل صحیح ہے، بات کر لیں آپ. انہوں نے کہا پی ایم صاحب نے مان لیا. ویری گڈ، میکس ویری گڈ سینس. میکس نو سینس. اینی ویز آگے آئے. آپ کے خیال میں پی ایم کو آج چیف جسٹس نے کیوں بلایا؟ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آئی، کیونکہ جو پروسیڈنگز ہوئی اور اس سے پہلے جو رپورٹ آئی یا باتیں ہوئیں، مثلاً اس کی جو سارا تھا ایک مطمع نظر تھا، مطلب جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب یہ سانحہ ہوا اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان ہوا، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے نا، ہم ہر چیز ڈالیں پی ایم ایل این کے اوپر، ان کی حکومت تھی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. لیکن دیکھیے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پارٹیز اکٹھی بیٹھی تھی، اور اس سانحے کے بعد ہم نے بڑا افیکٹولی پاکستان نے بطور ملک جو ہے ساری سیاسی قیادت کے ساتھ مل کے ہم نے بڑی اچھی اس لڑائی لڑی اور ہم نے فتح یاب ہوئے. تو یہ اس کے اوپر کیا مطلب اقدامات کیا چاہیے، اور پرائم منسٹر صاحب نے پھر یہی کہا چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ جو بھی بتاتے ہیں ہمیں گائیڈ کریں اور اس میں کس طرح سے ہم آگے بڑھنا. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب بتا دیں. جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، گلزار صاحب نے لکھا 20 اکتوبر 2021 کا، اس میں بھی سرکار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مائیں چاہتی ہیں ایف آئی آر، والدہ دا مدرز آف دا ڈیسیز چلڈرن، ایف آئی آر رجسٹر ہو. مدرز کمپلین کہ یہ 7 لوگ جو لوگ ہیں وہ آرمی چیف انکلوڈیڈ، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی انکلوڈیڈ اور دوسرے پولیٹیکل اور بیوروکریٹک جو لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو. پھر پرائم منسٹر نے جب کھڑے ہو کے کہا کہ پھر آپ بتا دیں جو کیا کرنا ہم کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے یہ نہیں بتایا کہ کرنا کیا ہے. نہیں، چیف جسٹس صاحب بلکہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ کی کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیں اور ہمیں کوئی پیرا ریفر کر دیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کرمنل ایف آئی آر کرنی ہے اور کس کے خلاف کرنی ہے، تو ہمیں آپ گائیڈ کر دیں تو ہم اس کے مطابق کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو آرڈر آیا ہے، ابھی بھی آیا ہے، اس میں بھی اس طرح کی تو کوئی بات میں نہیں دیکھی. تو فرینکلی آئی ایم بٹ کنفیوزڈ کہ اس کا کیا جو پروسیڈنگز تھیں، یا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مورل دباؤ بھی ہو، کیونکہ سارے بچوں کی مائیں وہاں پہ تھیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، ان کو تسلی دینے کا بھی ایک ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کیس میں تو جو تفتیش ہے، سچی بات یہ ہے کہ بڑی کمپریہنسو تفتیش ہوئی. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوئے، جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو لوگ تھے. اس کے بعد اس میں جو لوگ شامل تھے سہولت کار، ان کے خلاف کارروائی ہوئی. صرف ایک اس وقت ملزم جو ہے وہ جیل میں ہے کیونکہ اس کی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. باقی تو تمام لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہو گئی، پکڑا بھی گیا، ہر چیز بھی ہو گئی، کمپنسیشن بھی سب لوگوں کو جو ہے وہ اس میں افیکٹولی ملی. ٹھیک. فواد صاحب آخر میں ٹی ٹی پی کے سرنڈر کا ذکر ہوا کہ آپ نے ایک سرنڈر ڈاکیومنٹ سائن کیا، آپ کو یہ سرنڈر لگتا؟ دیکھیں جی، ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی کے اوپر بھی جب ٹی ٹی پی کے خلاف اتفاق رائے نہیں تھا تو میں ان چند لوگوں میں تھا جو کہ اس کے اوپر سخت اقدامات کا حامی تھا. اب یہ جو ساری بریفنگز ہوئی ہیں، یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں، چونکہ میں ان میں شریک ہوں، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا. ہر جنگ جو ہے اس کو آپ نے اختتام پہ لے کے جانا ہوتا ہے. ایک پوری نئی نسل جو ہے وہ اب پیدا ہوئی ہے، جو اس جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں ان میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے. جو بچے اس وقت پیدا ہوئے تھے وہ اب جوان ہو گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی جنگ کو اگلی جنریشن میں لے کے جانا ہے؟ آنسر از نو. ہم نے ایک یہ کیا یہ مذاکرات ہیں کیا؟ مذاکرات یہ ہیں کہ آپ کے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، افغانستان کی حکومت کہہ رہی ہے، جو بری حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کی ریاست کو تسلیم کر کے واپس آپ کے ساتھ بسنا چاہتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں، پاکستان کے قانون کو تسلیم کریں، ان کو ہم موقع دیں گے وہ واپس آئیں. جو لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتے اور جنگ لڑنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہم سر وقف ہوں گے جیسے ہم پہلے تھے. لہٰذا اس کو آپ 2 حصوں میں رکھیں. ان لوگوں کو جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کر کے ہمارے ساتھ واپس جڑنا چاہتے ہیں، اور وہ جو کہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. جو نہیں مانیں گے ان کے ساتھ لڑائی رہے گی، جو مانیں گے واپس آئیں گے ان کے ساتھ جو ہے ان کو موقع دیا جائے. ای وی ایم پر ایک اور سوال انتخابی اصلاحات پر. فواد صاحب کیا اپوزیشن نے رابطہ کیا اسپیکر کے ساتھ کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے؟ پیپلز پارٹی نے نامینیٹ کیا تھا نوید قمر صاحب کو، اور ایک اور ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے. پی ایم ایل این نے وعدہ کیا کہ ہم نامینیٹ کریں گے، لیکن بعد میں رانا تنویر صاحب نے آ کے بتایا کہ لندن سے کال آ گئی ہے جس کی وجہ سے ابھی جو ہے وہ نامینیشن نہیں ہو رہی. تو اب ہم کوشش کریں گے کہ یہ
کوئی فیصلہ یہاں پہ بھی کر لیں، لندن والوں کے علاوہ بھی کر لیں کوئی فیصلہ. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ.